ایسا کیا ہوا تھا عراق کی کربلا میں جو شیعہ مسلم 2.25 مہینے تک خوشیاں نہیں مناتے، جہاں 72 لوگ شہید ہو گئے؟ یہ واقعہ اس شخصیت کا ہے جس کے لیے مسلمان مانتے ہیں کہ امام حسین نے اپنا سر کٹا کر اسلام کو بچا لیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ ان میں سے ان کے 6 ماہ کے بیٹے کی بھی شہادت شامل ہے اور 18 سال کے بیٹے کی بھی۔ ہاں، یہ وہی حسین ہیں جن کے لیے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین منی وأنا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لیکن پھر بھی یزید نام کے شخص نے ان کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ ہر بات اس کی مانی جائے۔ سنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلم کے پہلے امام حضرت علی کے دوسرے بیٹے امام حسین اور پہلے بیٹے کا نام امام حسن ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ حسین کی ماں ہیں، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسین کے نانا ہیں۔ امام حسین کو شیعہ مسلم اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ پہلا امام حضرت مولا علی علیہ السلام کو اور دوسرا امام مولا امام حسن علیہ السلام کو، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کا جنم اسلامک کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان سن 4 ہجری یعنی 8 جنوری سن 626 عیسوی کو سعودی عرب کے شہر مدینہ میں ہوا تھا۔ شعبان اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کا 8واں مہینہ ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے سے پہلے آتا ہے۔ مسلمان اسی تاریخ کے مطابق ان کا جنم دن مناتے ہیں۔ کربلا شہر میں امام حسین کا روضہ ہے جہاں ان کی قبر ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پہچان کروایا اور وہ ایک ہے، اس کے بارے میں سب کو بتایا اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا، تب لگ بھگ عرب کے سبھی قبیلے نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان کر اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے قبیلے کی طاقت دیکھ کر اس وقت ان کے دشمن بھی ان سے آ ملے، لیکن ان سے دشمنی دل میں پالے رہے اور یہ دشمنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سامنے آنے لگی۔ پہلا حملہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پر ہوا۔ جب ان کے گھر پر حملہ کر دیا گیا تو گھر کا دروازہ ٹوٹ کر فاطمہ سلام اللہ علیہ پر گرا اور ان کو زخم ایسے ہوئے کہ 28 اگست سن 632 عیسوی میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام قریب 6 سے 7 سال کے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد یعنی مولا علی علیہ السلام اور فاطمہ کے شوہر کو بھی دشمنوں نے قتل کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، 19واں روزہ تھا۔ مسجد میں ابن ملجم نام کے شخص نے تلوار سے اس وقت علی علیہ السلام پر حملہ کیا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی بتائی جاتی ہے، جس سے ایسا زخم ہوا کہ پھر ان کا علاج نہیں ہو سکا اور 21ویں روزے کو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیعہ مسلم کے مطابق مولا علی علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام حسن کو بھی اسی دشمنوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تھی مار دیا گیا۔ قید کر کے رکھے گئے امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ ان سب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دشمن حسین علیہ السلام پر دباؤ بنانے لگا کہ وہ اس وقت کے جبراً خلیفہ بنے۔ یزید جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اللہ کے وجود سے انکار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ امام حسین میری ہر بات مانے۔ یزید دباؤ بنانے لگا کہ حسین اس کی بیعت یعنی ادھینتا سویکار کر لیں، لیکن حسین اپنے بڑے بھائی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امام تھے۔ یزید چاہتا تھا
کہ حسین اگر ان کے ساتھ آ گئے تو پورا اسلام اس کی مٹھی میں آ جائے گا اور پھر وہ جو چاہے وہ کر سکے گا۔ اور امام حسین نے اس کی آدھینتا یعنی بیعت سویکار کرنے سے انکار کر دیے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ 4 مئی 680 عیسوی میں امام حسین نے اپنا گھر مدینہ چھوڑ دیا مکہ جانے کے لیے۔ وہاں وہ حج کرنا چاہتے تھے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ جیسی پوتر جگہ پر خون بہے۔ وہ وہاں سے چلے گئے بنا حج کیے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن ان کو چپکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلم اتہاسکاروں کے مطابق حسین چاہتے تھے کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو زمانہ دیکھے اور خود طے کرے کون صحیح ہے اور کون غلط۔ وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جن کا نام کربلا تھا۔ کربلا آج عراق کا ایک پرمکھ شہر ہے جو عراق کی راجدھانی بغداد سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ کربلا شیعہ مسلم کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد دوسری سب سے پرمکھ جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے۔ دنیا بھر سے شیعہ مسلم ہی نہیں باقی مسلمان بھی اسی جگہ جاتے ہیں۔ بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن اگر بتانے لگ جائیں تو کئی دن اور کئی راتیں لگ جائیں گی، لیکن آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ آخر کربلا میں ہوا کیا تھا، جس کے لیے مسلموں کو ایک دھڑا شیعہ پورے 2.25 مہینے شوق مناتا ہے، اپنی ہر خوشی کو تیاگ کر دیتا ہے، ماتم کرتا ہے اور حسین پر ہوئے ظلم کو یاد کر کے اشک بہاتا ہے۔ امام حسین پر ہوئے ظلم کا سب مسلم غم مناتے ہیں، مگر شیعہ مسلم ماتم کر کے روتے ہیں۔ آخر کیا ہوا تھا کربلا میں؟ مسلمانوں کے مطابق حسین کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سوادھینتا یعنی بیعت سویکار کروانا چاہتا تھا۔ حسین کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنا ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارے دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہیں، تیر ہیں، تلوار ہیں اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچانا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو باخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روشنی میں تمہاری جانے کی ہمت نہ ہو۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کہے گی جو میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی جائے گی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ آج لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے۔ مسلمان لاؤڈ اسپیکر کو بچانے کے لیے آوازیں بلند کرتا ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں پہنچتے۔ یہ امام حسین تھے۔ جب 10 محرم کی صبح ہوئی اور کربلا میں اذان دی گئی تو امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ یزید کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ان کے ساتھی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سارے تیروں کو اپنے جسم پر روک لیا، مگر حسین نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 لوگ شہید ہو گئے۔ ان 72 میں حسین کے علاوہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر اور 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے قاسم حسن کے بیٹے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ شہید ہونے والوں میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ حسین کا مقصد تھا خود مٹ جائیں
لیکن وہ اسلام زندہ رہے جن کو ان کے نانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ علی اصغر کی شہادت کو بڑے ہی دردناک طریقے سے بتایا جاتا ہے۔ جب حسین کی فیملی پر کھانا پانی بند کر دیا گیا اور یزید نے دریا پر فوج کا پہرا بیٹھا دیا تو حسین کے خیموں جو کربلا کی جنگ میں ٹھہرنے کے لیے ٹینٹ لگائے تھے تو حسین کے خیموں سے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں گونجتی تھی۔ اسی پیاس کی وجہ سے حسین کے 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر بے ہوش ہو گیا، کیونکہ ان کی ماں کے دودھ بھی خشک ہو چکے تھے۔ حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور میدان کے اس طرف گئے جہاں یزیدی فوج کا دریا پر پہرا تھا۔ امام حسین نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گنہگار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین کو اپنی بیعت منوانا چاہتا تھا۔ یزید نے حرملہ نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ حرملہ نے کمان کو سنبھالا، 3 دھار کا تیر کمان سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر لگا۔ 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، تیر گردن سے پار ہو کر حسین کے بازو پر لگا۔ بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے شمر نام کے شخص سے حسین کی گردن کو بھی کٹوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس خنجر سے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا وہ خنجر کند دھار کا تھا، اور یہ سب اس کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ شمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حسین کا سر سجدے میں بتایا جاتا ہے، یعنی نماز کی حالات میں۔ امام حسین کی شہادت کا سب مسلم غم مناتے ہیں، مگر شیعہ مسلم ماتم کر کے روتے ہیں۔ مسلمان مانتے ہیں کہ حسین نے ہر ظلم پر صبر کر کے زمانے کو دکھایا کہ کس طرح ظلم کو ہرایا جا سکتا ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد علی کی بیٹی زینب نے ہی باقی بچے لوگوں کو سنبھالا تھا، کیونکہ مردوں میں جو حسین کے بیٹے زین العابدین زندہ تھے وہ بے حد بیمار تھے۔ یزید نے سبھی کو اپنا قیدی بنا کر جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ مسلم مانتے ہیں کہ یزید نے اپنی سطح کو قائم کرنے کے لیے حسین پر ظلم کیے۔ انہی کی یاد میں شیعہ مسلم محرم میں ماتم کرتے ہیں اور اشک بہاتے ہیں۔ حسین نے کہا تھا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے لکھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔